دیکھیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی عبادت ایسی ہو جو گناہ سے نہ روک سکے تو ایسی عبادت کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایک چور تھا جو بادشاہ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد وہ ایک بات سنتا ہے۔ جب بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی ایسے لڑکے سے، ایسے نوجوان سے کروں گا جو بڑا متقی، پرہیزگار اور اللہ کا بڑا محبوب ہو، اس چور نے جب سنا تو اس کے دل میں آیا کہ یار روزانہ کسی گھر میں تڑپنا، چھلانگنا اور اسی طریقے سے چوری کرنا یہ بڑا محنت کا کام ہے، کہیں ایسا کوئی کام کیا جائے جس سے بادشاہ کے نزدیک ہم متقی اور پرہیزگار ثابت ہو جائیں، اور پھر وہ اپنی لڑکی سے ہمارے ساتھ شادی کر دے، پھر زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزرے گی اور یہ چوری بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ سوچ کر یہ چل دیتا ہے، واپس آ کر گھر میں سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے جس سے بادشاہ تک ہماری شہرت، تقوی، طہارت کی شہرت پہنچ سکے۔ چنانچہ وہ دماغ میں لاتا ہے کہ ہاں اس کے محل کے سامنے ایک مسجد ہے، کہیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کے مسجد میں ہی جا کر، اس سامنے والی مسجد میں جا کر تقوی اختیار کر لیتے ہیں اور لبادہ پہن لیتے ہیں متقیوں والا، اور جا کر عبادت کریں گے۔ جب دھیرے دھیرے ہماری پاپولیرٹی بڑھے گی، بادشاہ تک بات پہنچے گی کہ ایک متقی فلاں مسجد میں ہے، سامنے والی مسجد میں، تو پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہماری شادی کر دے گا۔ چنانچہ وہ یہ فاسد نیت لے کر چلا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا کچھ اور تھا۔ چنانچہ یہ بندہ چلا ہے، تقوی کا لباس پہن لیا، متقیوں والا لباس پہن لیا اور چلتا ہے، اور جا کر اس مسجد میں ٹھہر جاتا ہے، دن رات نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مراقبے شروع کر دیتا ہے، ذکر و اذکار شروع کر دیتا ہے، چاشت، اشراق، تہجد، ان سب نمازوں کا وہ پابند بن جاتا ہے۔ 1 مہینے، 2 مہینے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی شہرت ہونی شروع ہو جاتی ہے، لوگ اسے دیکھ کر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار اگر کوئی ہو تو یہ نوجوان ہے۔ چنانچہ اس کی شہرت اب دھیرے دھیرے پہنچتی ہے بادشاہ تک۔ اب بادشاہ کو جب یہ بات پہنچی تو اس نے طے کر رکھا تھا کہ ایسا لڑکا اگر جو اللہ کا محبوب ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس سے اپنے لڑکی کی شادی کرنی ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا اور مقصود اسے مل جاتا ہے۔ چنانچہ وہ وزیر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے لڑکی کا پیغام لے کر اس نوجوان کے پاس، اس متقی کے پاس، اس اللہ والے کے پاس۔ چنانچہ وزیر آتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اور سلام کرنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے ہمیں بھیجا ہے اور اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ اپنی لڑکی کا پیغام انہوں نے آپ تک بھیجا ہے، آپ سے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ اب تک تو وہ بیچارہ نیت فاسد لے کر وہ چور عبادت کر رہا تھا، لیکن چونکہ بار بار روزانہ مستقل وہ عبادت میں لگا رہا تو اللہ نے اسے بدل دیا۔ اب وہ جو جواب دیتا ہے اسے سننے کے قابل ہے۔ اب ذرا سنیے گا غور سے۔ وہ چور کہتا ہے کہ وزیر صاحب دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک چور تھا اور آپ کے گھر میں چوری کے لیے داخل ہوا تھا، بادشاہ کی زبان سے میں نے یہ بات سنی تھی، اس لیے میں آ گیا تھا متقی بننے، پرہیزگار بننے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا اب میں جس سے محبت کر بیٹھا ہوں وہ اللہ ہے، اب میں دنیا سے محبت چھوڑ بیٹھا ہوں، اب تو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اب اس شہزادی سے شادی نہیں کر سکتا۔ جہاں ناظرین گرامی، تو یہ بہانہ کہ اگر عبادت ہمیں گناہ سے نہیں روک رہی ہے تو عبادت ہی چھوڑ دیا جائے، یہ غلط ہے، بلکہ عبادت کرتے رہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی مستقل عبادت کرتے کرتے ایسا دن بھی آئے گا کہ آپ گناہوں سے دور ہو جائیں گے، اور گناہ کو کرنے سے پہلے ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار پھر ڈریں گے۔